احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے روزے کی رات، روزوں کی راتوں میں رمضان کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، سو اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اس کو طلب کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو۔ اب اس آیہ کریمہ میں شروع میں جو فرمایا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے مسلمان سونے سے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے اور جماع کرتے تھے، عمل زوجیت، اور سونے کے بعد کھانے پینے اور جماع کو ترک کر دیتے تھے۔ تو ایک انصاری شخص تھا جو زمین میں کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ افطار کے وقت سو گیا۔ افطار کے وقت وہ سو گیا، کیونکہ رواج کیا تھا کہ سونے کے بعد کھانے پینے اور جماع کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ترک کر دیتے تھے۔ وہ افطار کے وقت سو گیا۔ اب چونکہ رواج میں کیا تھا کہ اس کے بعد اگر سو گیا بندہ تو اب اس نے نہ کھانے کے قریب جانا ہے، نہ پینے کے قریب، نہ جماع کے نزدیک۔ اور پھر صبح اس نے روزے کے ساتھ کی تو وہ شخص بھوک سے بے حال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایسے افطار کے وقت سو گیا، اور جیسے کہ رواج میں تھا کہ سونے کے بعد پھر کھانے کو، پینے کو، جماع کو ترک کر دیتے تھے، تو اس لیے پھر وہ شخص کھا پی نہ سکا تو روزے سے نڈھال ہو گیا۔
اور ادھر ایک دوسرے شخص نے، کوئی دوسرا شخص تھا، حضرت معاذ بن جبل فرماتی ہیں، اس نے خیانت کی اور بیوی سے اس کے سونے کے بعد جمع کر لیا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جس کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے روزے کی رات میں۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے، امام ابن جریر طبری جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو عمل زوجیت کے لیے بلایا، تو انہوں نے کہا، ان کی زوجہ نے، کہ میں تو سو چکی ہوں۔ تو حضرت عمر نے یہ گمان کیا کہ وہ بہانے کر رہی ہیں، اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق جمع کر لیا یا اپنی خواہش پوری کر لی، اور دونوں نے رات گزار لی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، سو اب چاہو تو تم ان سے عمل زوجیت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے اس کو طلب کرو، اور کھاتے پیتے رہو، اب رات کو کھاؤ پیو، اپنی بیوی کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو، اور اب سارا دن روزہ رکھو، اس روزے کو مکمل کرو جون سے۔ تو اللہ پاک نے یہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، سو اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو، اب رات کے وقت جاؤ اپنی بیوی کے پاس، کھاؤ پیو رات کے وقت۔ فالآن باشرہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، ان سے عمل زوجیت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا، اور اس کو طلب کرو، جی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو، پھر سارا دن روزے کو پورا کرو، یعنی ساری رات کھاؤ پیو، بیوی کے پاس جاؤ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ صحابہ کرام بھی بڑے سادے اور بڑے خوبصورت لوگوں میں سے تھے، کمال۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور ہر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا، پھر فرمایا رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہنا حتیٰ کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا جو قرآن کریم کے اندر ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دی، مجھے نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا۔ ہاں، کیا شان تھی صحابہ کرام کی جن کو نماز سکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر قرآن نازل ہوا، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جس کی محبت میں یہ بزم سجائی گئی، خالق کائنات کا محبوب، وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کو نماز سکھانے والے خود تاجدار دو جہاں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اسلام کی تعلیم دی، مجھے نماز پڑھنا سکھایا حضور نے، اور فرمایا کہ جب رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہنا، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کتنے پیارے، کتنے سادے اور کتنے خوبصورت لوگ تھے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرنا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتی ہیں کہ میں نہ سمجھ سکا کہ کالے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کالا دھاگا کون سے اور سفید دھاگا کون سے۔ میں حیران، مجھے سمجھ میں نہ آیا کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اس سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں میں فجر تک نہ ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا لے کر نہ میں ان دھاگوں کو دیکھتا رہا، میں ان دھاگوں کو دیکھتا رہا اور وہ مجھے ایک جیسے دکھائی دیے۔ فجر تک میں ان دھاگوں کو دیکھتا رہا۔ حضور نے فرمایا تھا فجر کے ان دھاگوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ میں دھاگے، ایک کالے دھاگے اور ایک سفید دھاگے کو دیکھتا رہا۔ فرمایا میں دیکھتا، مجھے تو وہ دھاگے ایک جیسے دکھائی دیے۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے۔ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہر وہ چیز جس کی آپ نے مجھے وصیت کی تھی مجھے یاد ہے، البتہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مطلب مجھے یاد نہیں۔ آپ نے مجھے سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا فرمایا تھا حتیٰ کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ میں تو ساری رات ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا دے کر ان کو دیکھتا رہا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ آہا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، گویا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ آپ سمجھ گئے میں نے کیا کیا ساری رات، کہ میں نے وہ جو ایک کالا دھاگا تھا اور ایک سفید دھاگا تھا، میں نے اس کو بٹ لیا اور میں ساری رات ان دونوں دھاگوں کو دیکھتا رہا اور مجھے یہ ایک جیسے نظر آئے وہ دونوں دھاگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ساری بات بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی
داڑھیں دکھائی دینے لگی، آپ کی داڑھیں دکھائی دینے لگی، ایسی ہنسی آپ کی داڑھیں دکھائی دیں۔ آہا، پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا ساتھ؟ اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو۔ یہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر شروع میں اللہ پاک نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو اب آپ غور کریں تو آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی کمال، مرد اور عورت کے باہمی جو تعلقات ہیں، مرد اور عورت کے آپس کے جو تعلقات ہیں، ان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے کہ تم ان کا لباس اور وہ عورتیں تمہارا لباس، مردوں کا لباس ہے۔ یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے ایک بات تو پھر یہ سمجھ آئی نا کہ جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی اگر وہ تمہارے لیے پردہ ہیں تو تم ان کے لیے پردہ ہو۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے سمجھ میں یہ آیا کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں، دونوں کے حقوق اور فرائض برابر ہیں۔ اچھا، پھر اللہ نے لباس سے اس کی جو تعبیر کی ہے یہ کمال اس کی معنوں کے اندر وسعت ہے کہ مختصر مثلا الفاظ میں لباس اگر عام دیکھیں تو لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ بتائیے، لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ پردے کے لیے؟ کوئی مشکل ہے اس میں بولنا؟ لباس پردے کے لیے پہنا جاتا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ پردے کے اندر آ جائے، لباس کے اندر چلا جائے، آپ کا جسم چھپ جائے، لباس کے اندر چلا جائے۔ جی، تو لباس اب غور کریں تو ایک پردہ ہے، اور یعنی ہر عیب کو چھپاتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے۔ اچھا، پھر لباس جو ہے یہ زینت ہے، لباس زینت ہے، یہ حسن و جمال کو نکھارتا ہے۔
یہ حسن و جمال کو نکھارتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، ننگا مرد یا ننگی عورت زیادہ خوبصورت محسوس ہوتی ہے یا لباس والا مرد اور لباس والی عورت وہ زیادہ خوبصورت محسوس ہوتی ہے؟ لباس انسان کے حسن کو نکھارتا ہے، لباس کے بغیر انسان خوبصورت نظر نہیں آتا، بلکہ تھوڑی سی انسان کو کراہت بھی محسوس ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے انسان کو، لیکن اسی جسم جس سے کراہت محسوس ہو رہی ہے اس پر لباس پہنا دو تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو لباس پردہ بھی ہے، لباس زینت بھی ہے جو حسن و جمال کو نکھارتا ہے، اور لباس راحت بھی ہے جو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ یعنی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے عیبوں کو چھپانا پردہ، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے زینت، حسن و جمال، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے راحت، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، کیونکہ لباس جو ہے یہ سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ تو کیا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، وہ پردہ بھی ہے، وہی اس کا حسن و جمال بھی ہے، وہی اس کی راحت بھی ہے۔ جی تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو کسی وقت بھی اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو اعتکاف کا یعنی اعتکاف کی حالت میں بھی جب آپ مسجد میں ہوں تو بیویوں کے پاس نہیں جانا، عمل زوجیت۔ تو اعتکاف کے لغت میں معنی ہے ٹھہر جانا، اور شرع میں اس کا معنی ہے شرع کے مسجد میں رہنا، روزے سے رہنا، جماع کو چھوڑ دینا، اللہ سے تقرب کی نیت کرنا، اور جب تک یہ معنی پائے نہ جائیں شرعاً وہ اعتکاف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد میں رہنے کی جو شرط ہے یہ صرف مردوں کے اعتبار سے ہے، عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اور ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، مگر بعض فقہا نے کہا ہے کہ نہیں، اعتکاف جو ہے وہ صرف جامع مسجد میں ہی ہوگا۔ صدق اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔